ان میں قیدیوں کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ مختلف جیلوں میں ریاست سے باہر 3 سے زیادہ قسم کے نوجوان بند ہیں۔ ان میں سب سے پہلے میں ایک کی بات کروں گا جو معصوم اور انوسنٹ، جن کو شک کی بنیاد پر یا غلط انفارمیشن کی بنیاد پر جیلوں میں رکھا گیا ہے، ان کو فی الفور رہا کرنا چاہیے۔ کوئی اجازت نہیں بنتی ہے ان کو بند رکھنے کی۔ اس کے بعد ایک اور اس کے ملزم جیلوں میں بند ہے جن کے چھوٹے موٹے الزام لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایمنسٹی کے تحت بیل آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ مزید زندگی ان کو گزارنے کا موقع دینا چاہیے۔ ایک اور قسم کے لوگ بند ہیں جیلوں میں جن پر حکام نے سنگین الزامات لگائے، چونکہ الزامات جو ہوتے ہیں وہ جرم نہیں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے کیس جو عدالت میں چل رہے ہیں، جب تک کہ وہ مجرم نہ ٹھہرائے جائے تب تک ان کو پیرول پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی یہاں کے ہی شہری ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ جب ان کو عدالت سے کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ خود بخود عدالت کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ جب تک کہ یہ ہمارے مطالبے زیر غور لائے جائے، ان پر عمل کی جائے، تب تک حکام سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ان تمام بچوں کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ جیلوں میں شفٹ کیا جائے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کشمیر میں اقتصادی حالات کتنی خراب ہے۔ ابھی خاص کر ان لوگوں کے بھی گھروں کی حالت بہت خراب ہے جن کو جیلوں میں بند رکھے گئے ہیں۔ اب یہ لوگ کیسے باہر اپنے بچوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کہاں سے پیسے لائیں گے، وہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس لیے ہماری خواہش ہے، ہماری گزارش ہے حکام سے کہ ان کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلے کی طرف میں آپ کے توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ریزرویشن کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر۔ اگرچہ میں اس کی وضاحت یہاں پر نہیں کروں گا، لیکن حکام سے اس بارے میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑے طبقے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اس لیے انہیں ایک کمیٹی بٹھانی چاہیے جس میں ہر طبقے کے یا اسٹیک ہولڈرز کو لانا چاہیے، اس میں اس طبقے کو بھی نمائندگی دینی چاہیے، ان کے گلے شکوے سننے چاہیے، اور اگر یہ لگے کہ وہ واقعی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انامپلائمنٹ کی بات ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری وسائل ہیں، یہاں کے بچوں میں ٹیلنٹ ہے۔ ہم یہاں ایجوکیشنل ہب قائم کر سکتے ہیں۔ آئی ٹی میں آئی ٹی سیکشن میں ہمارا یا آئی ٹی فیلڈ میں ہمارا بہت سکوپ ہے، مگر توجہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ انڈسٹریز میں بہت سارے انڈسٹریل ایریاز کو بنایا گیا، لیکن فیسلٹیز کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ سبسڈی کے نام پر ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، فائنانس میں بھی کوئی موقع فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس لیے آٹومیٹکلی وہ ساری انڈسٹریز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس طرف حکومت کو زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ مزید اس بارے میں مختار صاحب انامپلائمنٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا، ہمارے بچے انتہائی ذہین ہیں، لیکن ان ذہین بچوں کو مختلف محکمہ جات میں بھرتی کرنا بھی ایک اہم معاملہ ہے، کیونکہ تقریباً پچھلے 10 سالوں سے بہت ساری ویکنسیز ڈپارٹمنٹس میں پڑی ہیں، کیونکہ ریٹائرمنٹس ہوئیں، ایڈورٹائزمنٹس ہوئی نہیں، اور اس طرح سے بھرتی کا عمل رک گیا۔ مثلاً ہماری ہسپتالوں میں آج کل بہت بڑے مسائل اور ہنگامے ہوتے ہیں، ہونا تو لازمی ہے،
کیونکہ جب وہاں بھرتیاں ہی نہیں ہے، 100 کے بجائے 40 ہی اس وقت مین پاور مثلا ڈاکٹرز یا ادر پیرامیڈیکل سٹاف ہے، تو وہاں بہتر طبی سہولیت کا کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ہمارے کالجوں میں ایکیڈمک سیشن کے لیے بچے لائے جاتے ہیں، تو اگر اچھی پرفارمنس نہ ہو، ایک تو وہ ان بچوں کا وہ روزگار کے اعتبار سے استحصال ہے کیونکہ ان کو معقول تنخواہ نہیں ملتی ہے، حالانکہ پی ایچ ڈی بڑے بڑے اسکالرس ہیں وہ، تو سال کے آخر پر اختتام پر ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ جس سے اگر ناقص کارکردگی ہو تو کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے جواب طلبی کریں، کیونکہ دوسرے سیشن میں وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے مختلف معاملات کے علاوہ روزگار کے سلسلے میں ہم سرکار کو، یہاں کی ریاستی سرکار کو، مرکزی سرکار کو یہ مطالبہ کریں کہ ایک روزگار پیکیج ملنا چاہیے، تاکہ یہاں جموں کشمیر کو آج بے روزگاری میں ملک میں نمبر 1 مقام ہے، سب سے زیادہ بے روزگاری اسی جموں کشمیر میں ہے، لہذا روزگار پیکیج کے بغیر وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ انہوں نے یہاں گورنمنٹ کی اور پالیسیز ہوتی ہیں، مطلب ہم نے یہاں پر کیا کیا تھا، ملک میں ہم نے باہر سے انڈسٹریلسٹ بلائے تھے، لیکن شاید کوئی یہاں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، حالانکہ ہماری سرکار نے خلیج والوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا تھا، ہماری بچوں میں توقعات پیدا ہو گئی تھی شاید روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں، لیکن ان انویسٹرز نے شاید یہاں آنا ہی پسند نہ کیا، لہذا ایک پھر سے تحریک چلائی جائے کہ ان کو یہاں انویسٹ کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کیا جائے، تاکہ ہماری بچوں کو روزگار کے سلسلے میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ السلام علیکم۔